بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل، ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ 27 رجب کے خاص نفل جو حاجات پوری کرنے کا جو وظیفہ ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایک اسپیشل آفر بھی دوں گی۔ کہتے ہیں نا ایک بائی ون گیٹ ون والا فری، یہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں جو 27 رجب کے خاص نفل ہیں، جو 12 نفل ہیں جو خاص اس وقت کے خاص ہے، جو مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں جب بڑی رات لگتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ساتھ ایک ایسی نفل بھی شیئر کروں گی جو ہم ایکسٹرا پڑھتے ہیں عشاء کے بعد، ان عورتوں کے لیے ہیں خاص طور پہ جو کسی پریشانی میں ہے یا کوئی حاجات میں۔ تو اس رات کی برکت سے کہ جب عشاء ہو جائے آپ اپنے فرض سے فارغ ہو جاؤ، اور اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے تھوڑا ایکسٹرا جتن کرو کہ نہیں اللہ آج تو اتنی بڑی رات ہے، آج تو شب معراج کی رات ہے، اللہ آپ نے تو اپنے حضور پاک اپنے محبوب کو شرف بخشا تھا شب معراج کا، تو اللہ میری بھی تو حاجت پوری کر لو نا، میں بھی تو آپ مجھ سے بھی تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہو۔ دیکھیں یہ جو میں بتاؤں گی نا نفل جو عشاء کے بعد کے، یہ ہماری حاجات، ہماری پریشانی، ہماری جو بھی رکاوٹ ہے نا یہ ان کے لیے ہے۔ اور جو مغرب کے بعد ہے نا یار وہ تو دیکھیں ہم جو ہمیں بڑی رات کے ہمیں اللہ پاک کی طرف سے جو قرآن و حدیث میں جو نفلیں دی ہوئی ہیں کہ ہمیں اس رات یہ خاص عبادتیں کرنی ہے، تو وہ خاص عبادت بتاؤں گی۔ دیکھیں اس کو بھی کریں کیونکہ سال میں ایک رات آتی ہے جہاں آپ 12 نفل پڑھیں۔ دیکھیں پھر پورا سال انتظار کرنا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ 2 طریقے کے تحفے شیئر کر رہی ہوں، مغرب کا بھی اور عشاء کا بھی، تو لازماً ویڈیو کو آپ کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے۔ میں طریقہ بھی بتاؤں گی، صرف یہ نہیں کہ نفل بتا کے چھوڑ دوں گی، نہیں، پورا طریقہ بتاؤں گی کتنی دفعہ کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور جلدی آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو۔ دیکھیں یہ بھی ایک نیکی ہے، آپ دوسروں کے لیے بھلائی کا راستہ دیتے ہو، دوسروں کے لیے بھلائی کے لیے کوشش بھی کرتے ہو نا، تو اللہ آپ کی کوشش سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک کیا کرتا ہے میں بتاؤں؟ پہلے سے اللہ پاک اگر آپ کسی کے لیے بھلائی کر رہے ہو نا تو اللہ پاک اس کے ساتھ تو بھلائی بعد میں کرے گا بے شک، لیکن پہلے آپ کی جھولی میں وہ بھلائی اترے گی۔ آپ کسی کو خوشی بانٹو تو دیکھنا کہ پہلے اللہ پاک آپ کو وہ خوشی دے گا جو آپ چاہتے ہو، اور پھر اس بندے کو بھی خوشی دے گا۔ تو اللہ پاک کا یہ انصاف بڑا پیارا ہے، تو کوشش کریں کہ دوسروں کے لیے بھی ویسے ہی بھلائی کریں، آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی وہی ثواب کما سکیں۔ اچھا دیکھیں یہ جو ویڈیو میں بتا رہی ہوں نا ان تمام بہنوں کے لیے بھی ہے جو اپنی مشکلات کا حل چاہتی ہیں، جو چاہتی ہیں کہ اللہ پاک اگلی رجب تک ہمارے دن پھیر دے، ہمارے دن بدل دے، ہماری پریشانیاں ختم کر دے، ہمارے دل کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ تو چلے اس بابرکت رات کے فضائل اور اعمال کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو لازماً ویڈیو کو سبسکرائب تو کرنا ہوگا آپ کو۔ اچھا دیکھیں سب سے پہلے میں بات کر رہی ہوں 27 رجب کی فضیلت۔ تو دیکھیں 27 رجب کی رات ایک بابرکت رات ہے جسے شب معراج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں خاص طور پر نازل ہوتی ہیں۔ اس رات کی اہمیت کے بارے میں قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر ذکر بھی کیا گیا ہے۔ دیکھیں اس رات کو عبادات، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت اور نوافل کے ذریعے گزارنا بے حد ثواب کا باعث ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا وہ میں 27 رجب کی جو 12 رکعت نفل ہے نا، اس 12 رکعت نفل کا میں بتاتی ہوں وہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس کی ویڈیو بھی اٹیچ کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو دیکھ کے پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو دیکھیں ہمیں جو ہے نا وہ 4 کر کے 3 دفعہ پڑھنی ہے، 12 رکعتیں 4 4 اور 4، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلی رکعت میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے پہلے سنیں۔ دیکھیں پہلی رکعت میں آپ نے نیت کری کہ میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نفل شب معراج کے، منہ میرا کعبے کی طرف، اس طریقے سے آپ نے نیت کر لی۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھی، الحمدللہ پڑھی۔ جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی نا تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورہ قدر پڑھنی ہے 3 دفعہ، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ نے سورہ قدر پڑھی 3 دفعہ اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو نارمل پڑھنا ہے جیسے 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ، سورہ قدر 3 دفعہ پڑھی، پھر نارمل نماز، پھر سیکنڈ رکعت اسی طریقے سے، تھرڈ رکعت اور چوتھی رکعت۔ جب آپ نے یہ پڑھ لی نا اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 70 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ میں لکھ دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو، میں پکچر اٹیچ کر دوں گی۔ یہ ہو گئی ہماری پہلی رکعت۔ پھر دوسری رکعت میں ہم نے یہی نیت کری، ثنا پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم پڑھیں گے سورہ نصر، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح والی سورہ پڑھیں گے 3 دفعہ، ہر رکعت میں 3 دفعہ پڑھتے رہیں گے، نارمل نماز کی طرح پڑھیں گے۔
یہ ہو گئی ہماری سیکنڈ رکعت بھی، مطلب ہم نے ہو گئی ٹوٹل 4 کر کے 8 رکعتیں پڑھ لی۔ جب آپ نے اس رکعت کا سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کو وہی چیز پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گئی ہماری 8 رکعتیں۔ پھر ہمیں واپسی نیت کری، 4 رکعت کی ثنا پڑھی، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں پڑھنا ہے سورہ اخلاص، ٹھیک ہے نا، قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھنا ہے ہر رکعت میں، اور چوتھی رکعت کے بعد ہمیں پڑھنا ہے سلام۔ جب ہم نے سلام پھیر لیا اس کے بعد ہمیں 70 دفعہ، اب نے یہ نہیں پڑھنا جو پہلے پڑھا تھا، اب 70 دفعہ آپ کو پڑھنا ہے سورہ الم نشرح، الم نشرح لک صدرک ووضعنا والی صورت آپ کو پڑھنی ہے، 70 ٹائمز پڑھنی ہے۔ یہ ہارڈلی پونے گھنٹے کا یا آدھے گھنٹے کا اگر ورد ہے یہ، اور یہ شب معراج کی مغرب کے فوراً بعد پڑھنا ہے، جیسے آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، آپ کی مبارک رات کی شروعات ہو گئی اور آپ نے فوراً پڑھنی ہے۔ اب آپ اتنے ہی نصیب دار ہو کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کو پڑھنے کی توفیق دی، اور بہت بہت ہی پاورفل ہے یہ۔ اس سے کہتے ہیں کہ جو بھی مانگا جائے نا کہ اللہ پاک اگلے سال تک میرے یہ کام ہو جائیں، تو اللہ پاک کرے گا، کیوں نہیں کرے گا۔ آپ مانگ کے تو دیکھو، بہت ہی پیارا عمل ہے یہ، لازماً آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ اچھا دیکھیں، میں نے آپ لوگوں کو یہ پورا طریقہ بھی بتا دیا ہے آپ کو۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب میں دوسرا آپ کو بتاتی ہوں کہ عورتوں کے لیے پہلے سب سے پہلے میں خاص نصیحت دوں گی، کیونکہ یہ خاص عورتوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں میری بہنیں، یاد رکھیں کہ یہ رات اللہ کے قریب ہونے کی بہترین موقع ہے۔ اس رات اپنی زبان کو گناہوں سے بچائیں، دل کو صاف رکھیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں۔ اور دیکھیں، اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو کم از کم 2 رکعت نفل ضرور ادا کریں۔ اگر آپ 12 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہو تو اس کو 2 رکعت کر کے پڑھ لو۔ میں آپ کو یقین کریں، ہمارے یہاں کل ہو چکی ہے نا بڑی رات، ہم نے یہ نفل پڑھا، میرا بچہ چھوٹا ہے، میں نے اسے بولا نہیں، تم اگر 3 دفعہ نہیں پڑھ سکتے اس سورہ نصر، تم 1 دفعہ پڑھو، تم اس کے بعد کی تسبیح جو ہے وہ 70 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، تم 5 دفعہ پڑھو، چھوٹی تسبیح پڑھو، 10 دفعہ پڑھو۔ کہنے کا مقصد ہے اللہ آپ سے کسی بھی چیز سے راضی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں سوچے میں اتنا نہیں پڑھ سکتی، میری سپیڈ نہیں ہے تو میں نہ پڑھوں، نہیں، آپ پڑھو، کیا پتہ آپ کا 1 دفعہ پڑھنا اللہ کو راضی کر دے۔ پھر ہم بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو غور کریں اور ہم لازماً پڑھیں۔ دوسری چیز میں بتاتی ہوں کہ دیکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، چاہے چند آیات ہی کیوں نہ ہو، پڑھو، اللہ آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ اور اپنے بچوں کو بھی دعا اور عبادت کی ترغیب دیں، کیونکہ یہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا دیکھیں، اب یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جو حاجات کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جو چاہتا ہے کہ اس بڑی رات میں ہم اللہ پاک سے ایکسٹرا منوائیں، جو ہماری پریشانیاں ہیں ہم وہ دور کروائیں، وہ حاجت دوری کروائیں، تو دیکھیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے اگر آپ کے دل میں کوئی بھی حاجت ہے یا کوئی بھی جو مشکل ہے وہ درپیش ہے، تو 27 رجب کی رات کو عشاء کے بعد یہ وظیفہ آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ دیکھیں، عشاء کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد 2 رکعت نفل اب نماز ادا کریں، اور نماز نارمل نماز پڑھنی جیسے آپ پڑھتے ہیں نماز، اسی کے بعد لیکن نیت چینج کر دیں، اب نفل کی نیت کر دیں، ٹھیک ہے نا، یہ نفل نماز کی۔ اس کے بعد نماز کے بعد آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ٹھیک ہے نا، اتنا شدت سے پڑھنا کہ اللہ کو جب آپ پکارو نا یا اللہ، تاکہ ایسا لگے اللہ کو کہ اللہ میں نے اپنی تمام پریشانی اللہ تیرے سامنے رکھ رہی ہوں۔ یہ پڑھنی ہے آپ کو 100 دفعہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس کے بعد آپ کو 100 دفعہ پڑھنا ہے درود شریف، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ نے یہ دونوں پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ کے پاس گر گرانا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور سجدے میں اللہ پاک کے سامنے خوب رو کر دل اپنا ہلکا کر دینا ہے۔ میں یہ نہیں بولتی دعائیں کرنی، اپنا دل ہلکا کر دو، اللہ پاک آپ کے دل ہلکا کرنے سے ہی انشاءاللہ راضی ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ جو میں نے وظیفہ بتا رہی ہوں نا، یہ خالص نیت اور دل کی گہرائیوں سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ آپ کی دعائیں ضرور ضرور، مجھے پوری امید ہے کہ ضرور ہی ضرور پوری ہوگی آپ کی تمام دعائیں۔ اچھا دیکھیں، اب میں آپ لوگوں کے لیے، عورتوں کے لیے خاص ایک دعا کر رہی ہوں، تو لازماً آپ لوگ آمین کہیں۔ دیکھیں، یہ دعا خاص طور پہ وہ عورتوں کے لیے ہیں جو اپنے گھر، بچوں اور شوہر کے لیے پریشان ہیں، ٹھیک ہے نا، تو لازماً آپ لوگ آمین کہیے گا۔ مجھے نہیں پتہ یہ جو دعا ہے ان میں سے کتنے لوگ اس کو افیکٹ ہوئے ہیں، کہ کتنے لوگ اس چیز سے گزر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، یا اللہ، اے مالک و مولا، اے رب العزت، اے پروردگار عالم، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا، اور ہمارے شوہروں کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا کر دے۔ یا اللہ، کتنے ہی ہیں جو اللہ بے روزگار ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنا خود کے کاروبار ہوتے ہوئے پریشان بیٹھے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو کرائے کے گھروں میں گھوم رہے ہیں اور خود کے گھروں کے لیے اللہ تڑپ رہے ہیں۔ یا اللہ، کتنے ہی لوگ ہیں جو
بے اولاد ہیں، جو اولاد کی نعمت ہو، چاہے وہ نعمت ہو چاہے وہ رحمت ہو، اس کے لیے ترس رہے ہیں، سالوں سال سے ہر چیز سے ہار گئے، بس اب اللہ تیرے کرشمے کے لیے بیٹھے، تیرے معجزے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ، کہ تو ان کی گود بھرے۔ کتنی ہی بیٹیاں، کتنی ہی لڑکیاں، کتنے ہی لڑکے اچھے بہترین رشتے کے لیے بیٹھے ہیں، اچھے خوشگوار آگے زندگی گزارنے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ۔ آج اس رات کی برکت سے اللہ سب کی دلی مراد، جو دل میں جن کی بھی مراد ہے نا اللہ، تو وہ پوری کر دے اللہ۔ ان کی جتنی بھی پریشانیاں نا اللہ سب کو ختم کر دے، اور اللہ آگے آنے والا رجب جو ہے، جو اگلے سال کا ہے، وہ ہمارے لیے ایک نیا رجب ثابت ہو۔ ان تمام پریشانیوں، ان تمام مسئلے مسائل، ان تمام جو دلی رکاوٹیں آ رہی ہیں، حاجتوں کو رکاوٹیں آ رہی ہیں اللہ، سب کے ہٹا کے نیا سال مبارک ہمیں کرنا اللہ۔ یہ سال ہمارے لیے برکتوں والا کرنا، کہ اگلے سال ہم اللہ پاک تجھ سے اس طریقے سے مانگنے سے پہلے ہم شکرانہ ادا کریں کہ اللہ دیکھ، اللہ میں پچھلے سال اس تکلیف میں تھی، اللہ پاک آپ نے دیکھو اس سال مجھے یہ نوازا، اللہ ایسا شکرانہ والی زبان دینا اگلے سال انشاءاللہ۔ آخر میں یہ ویڈیو اگر میری پسند آئی ہے تو میں ضرور کہوں گی کہ شیئر کریں، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، تاکہ خود تو دیکھیں ہی دیکھیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس بابرکت رات کی فضائل اور اعمال سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اپنی قیمتی رائے کا مجھے لازماً کمنٹ کیجیے گا، میں آپ لوگوں کے کمنٹس بہت شوق سے پڑھتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔